موبائل یا کمپیوٹر پر اگر ننگی تصویر آ جائے تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انڈیا میں بینک سے لون لینا صحیح ہے یا نہیں؟ کس صورت میں منت کو پورا کرنا ضروری ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ ناظرین سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ چلیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما ورث والد ولدہ افضل من ادب۔ کسی بھی والد نے اپنے بیٹے کو ادب سے بہتر میراث عطا نہیں کی ہے۔ تو آئیں اسی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہمارے کسی عزیز نے کیا ہے کہ اسلام میں منت کی کیا حیثیت ہے؟ کس صورت میں اسلام میں منت کو پوری کرنا لازمی ہے؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ عام طور پر منت کو نظر شرعی سمجھا جاتا ہے، جبکہ منت تبھی نظر شرعی قرار پائے گی جب اس کو ان تمام شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے جو شریعت میں ذکر ہوئے ہیں، جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ نظر اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یعنی نظر کرتے وقت ذکر کرے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے انجام دوں گا۔ لہذا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے، مثلا اہل بیت علیہم السلام کا نام لے، تو ممکن ہے کہ ہماری زبان میں اسے منت مانا جائے، لیکن وہ نظر شرعی نہیں بنے گی۔ دوسرے یہ کہ نظر شرعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو زبان سے ادا کیا جائے، یعنی کہنا ضروری ہے کہ میں اللہ کے لیے مثلا فلاں کام کو انجام دوں گا۔ لہٰذا اگر صرف دل میں کہہ لے تو نظر شرعی نہیں مانی جائے گی۔ تیسرے یہ کہ نظر کرنے والا بالغ ہو، عاقل ہو اور ارادے اور اختیار کے ساتھ نظر کرے۔ لہٰذا اگر کوئی غصے میں نظر کرے تو نظر شرعی نہیں مانی جائے گی۔ چوتھے یہ کہ نظر ایسی چیز کے انجام دینے کی جائے جس کا انجام دینا شریعت میں قابل قبول ہو اور ساتھ میں اس کو کر بھی سکتا ہو۔ لہذا اگر کسی ایسے کام کی نظر کرے جو شریعت میں قابل قبول تو ہے مگر انجام دینا طاقت سے باہر ہو یا بہت زیادہ سختی کا سبب ہو تو وہ نظر شرعی نہیں مانی جائے گی۔ مثلا کوئی کہے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ قرآن کا فلاں سورہ یاد کروں گا، لیکن حافظہ اچھا نہ ہونے کے سبب یاد کرنا اس کے لیے بہت سخت ہو تو یہ نظر نہیں مانی جائے گی۔ پانچویں یہ کہ زوجہ بغیر شوہر کی اجازت کے اس صورت میں نظر نہیں مان سکتی جبکہ اس کی نظر حق شوہر کی ادائیگی میں رکاوٹ۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ریز معلومات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، جس کو توضیح المسائل میں نظر کے باب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نظر شرعی اور منت میں کیا فرق ہے؟ تو فرق واضح ہے۔ اگر وہ تمام شرائط جو اوپر بیان کیے گئے وہ پائے جا رہے ہوں تو نظر شرعی ہوگی اور اس کا انجام دینا واجب ہوگا اور مخالفت پر کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر یہ شرائط نہیں ہے تو ممکن ہے کہ ہماری زبان میں منت رہے لیکن اس کا بجا لانا شریعت میں ضروری نہیں ہوگا۔ دوسرے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال کیا ہے ہمارے کسی عزیز جوان نے کہ آفس میں کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے کبھی کبھار عورتوں یا مردوں کی ننگی تصویریں ظاہر ہو جاتی ہیں، اگر برائی میں پڑھنے کا خطرہ نہ ہو
تو کیا ان کو دیکھنا جائز ہے؟ آئیں جواب مولانا کی زبانی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفس میں کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے یا موبائل پر کبھی کبھار عورتوں یا مردوں کی ننگی تصویریں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اگر برائی میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو تو ان کو دیکھنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو ذمہ داری ہے کہ اسے فوراً بند کریں یا نظر پھیر لیں، کیونکہ نظر ہی گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تمامی مراجع اعظام اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی صورت میں اگر لذت و شہوت سے نہ دیکھتا ہو اور فساد میں پڑنے کا خطرہ بھی نہ ہو تو ایسی نظر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی تصویریں جو کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہیں لذت و شہوت کے ساتھ دیکھنے لگے تو جائز نہیں ہے، اور اس کے بغیر بھی عریاں یا نیم عریاں تصویروں کا دیکھنا بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے۔ اسلام میں نامحرم کو دیکھنا حرام اور اللہ کی اس عظیم اور بے مثال نعمت پہ بڑا ظلم ہے، اور ہر ظلم گناہ اور حرام ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہوت پرستی سے عقل ختم ہو جاتی ہے۔ نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنے کے کئی برے نتائج سامنے آتے ہیں، جیسے اللہ کی رحمت سے دوری، دل کا تاریک ہو جانا، عقل و روح کا مریض ہو جانا، روحی اضطراب اور زیادہ دیکھنے کی خواہش کرنا، بدنامی، بدکاری میں مبتلا ہونا، اور پھر فیملی کا بکھر جانا، پریشان ہو جانا وغیرہ وغیرہ، سب غلط اور لذت کی نگاہ سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بری اور لذت اور شہوت کی نگاہ اور نامحرم کی نگاہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آخری سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم گزارش کرنی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک سبیل میڈیا گروپ کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ کیا ہے تو سبیل میڈیا گروپ آپ تمام مومنین اور جوانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کی رقم آپ سبیل میڈیا گروپ کو دے سکتے ہیں۔ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا ہے ہمارے کسی جوان نے کہ میں انڈیا میں رہتا ہوں اور مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے میں بینک سے لون لینا چاہتا ہوں، تو کیا میں بینک سے لون لے سکتا ہوں یا نہیں؟ آئیں جواب مولانا کی زبانی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں انڈیا میں جتنے بھی بینک ہیں اور جہاں جہاں سے بھی لون ملتا ہے، قرض ملتا ہے، تمام جگہوں کے اوپر سود، پروفٹ، بیاج جو بھی کہہ لیجیے، اس بنیاد کے اوپر قرض ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے ہمیں، آپ کو سبھی کو، کہ کسی بھی حال میں سود دینا، بیاج دینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈیا میں یا جو نان اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پہ ہم بینک سے لون لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے ہیں، صحیح ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب یہ لون چاہے ہوم لون ہو، بزنس لون ہو، میڈیکل لون ہو یا وہیکل لون وغیرہ، کوئی کسی طرح کا کوئی بھی لون ہو، تو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ لون اور قرض یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے قرض لینے کو، لون لینے کو مکروہ قرار دیا ہے، اور جتنا چاہے انسان بچ سکتا ہے اس سے اس کو بچنا چاہیے، مگر یہ کہ واقعاً کوئی ایسی سخت ضرورت ہو کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ قرض اور لون لے سکتا ہے۔ اب رہا اصل سوال کا جواب، تو سوال کے سلسلے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نان اسلامک کنٹریز میں سود کی شرط کے ساتھ قرض لینا، لون لینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں، اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس حرمت سے، اس حرام سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، تو اس کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ جب آپ پیسہ لیں، بینک سے لون لیں، قرض لیں یا کسی سے بھی، تو اس نیت سے قرض نہ لیں کہ اس کو آپ پروفٹ بھی دیں گے، اس کو بیاج بھی دیں گے، سود بھی دیں گے، بلکہ جب لے رہے ہوں آپ قرض تو نیت آپ کی یہ ہو کہ آپ اس کو انٹرسٹ نہیں دیں گے، سود نہیں دیں گے، بیاج نہیں دیں گے، چاہے آپ کو یہ معلوم ہو کہ بینک ہے یا وہ سامنے والی پارٹی ہے، شخص ہے، وہ آپ سے اصل پیسے کے ساتھ ساتھ اس کا انٹرسٹ دونوں وہ آپ سے لے گا، آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ نیت نہیں کریں گے لیتے وقت۔ اور اسی مسئلے کے سلسلے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی حفظہ اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ سود کی شرط کے ساتھ تو اصلاً قرض لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے وہ اسلامک ممالک کے بینکس ہوں یا نان اسلامک کنٹریز کے بینکس ہوں۔ ہاں، اب اگر کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے لیے حرام چیز حلال ہو جائے، یعنی ایسے حالات پیش آ جائیں کہ جو حرام چیزیں ہیں وہ اس کے لیے حلال میں تبدیل ہو جائیں، مثلاً وہی مردار کھانے والی چیزیں کہ انسان بھوک سے مر رہا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، جان بچانی ہے تو نجس چیز کو کھا کر کے 2 لقمہ اپنی جان بچانی پڑے گی۔ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات اس کے سامنے آ رہے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، تو اس صورت میں پھر وہ لون لے سکتا ہے، لیکن حرام میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے وہی بات جو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے فرمائی ہے، وہی آقا خامنئی بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ قرض لے رہا ہے تو اس کا ایکسٹرا پیسہ جو بیاج ہوتا ہے، جو سود ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے، اس کو دینے کا وہ ارادہ نہیں کرے گا، اگرچہ چاہے اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کو تو دینا ہی ہے بعد میں، ٹھیک ہے، معلوم ہے، لیکن نیت نہیں کرے گا وہ اس کی۔ کیا نماز شب نماز مغربین کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز شب کم سے کم کتنی رکعت ہے؟ نماز شب کے پریکٹیکل طریقوں کو جانتے ہیں،